بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفیکلٹ وکیب کو، ڈیفیکلٹ ورڈز کو، سینونیمز کو، اینٹونیمز کو، ایڈیمز کو، فریزل وربز کو جو ہے وہ ایزیلی ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں، کیسے ان کو لانگ ٹرم میموری میں ریٹین کر سکتے ہیں اور کیسے ان کو ایزیلی ریکال کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو کچھ ٹپس بتاتا ہوں 5-7 جن کو آپ یوز کریں اور ریگولرلی یوز کریں تو انشاءاللہ عز و جل you will be able to retain the difficult words or vocab into your long term memory, as well as you will be able to recall those words at the time of need or at the time of examination. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ you have to use فلیش کارڈز۔ فلیش کارڈ کے آپ ایک سائڈ پہ اس ڈیفیکلٹ ورڈ کو، اس فریز کو، اس ایڈیم کو لکھ لیں جو آپ کو ڈیفیکلٹ لگتا ہے، جس کا میننگ آپ کو کلیئر نہیں ہے یا آتا نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ اس کے میننگ اور سینونیمز وغیرہ لکھ لیں۔ کچھ دیر بعد اس کو ریویو یا ریوائز کریں اور پھر ان کو سیپریٹ کرتے جائیں، جو آپ کو آتے ہیں، جو آپ کو یاد ہو گئے ہیں اور جو آپ کو نہیں یاد ہو گئے۔ تو یہ فلیش کارڈ یوز کرتے ہوئے آپ پریپیئر، ریوائز یا ریویو اینڈ سیپریٹ والا میتھڈ استعمال کریں، اٹ ول بی ہیلپ فل۔ اس کے بعد سیکنڈ ٹیکنیک یا ٹپ کیا ہے کہ آپ جو ہے ورڈ ایسوسیشن کا جو ٹیکنیک ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ آپ جناب جو ورڈ آپ کے لیے نیا ہے اس کو آپ ایسوسیٹ کریں ایسے ورڈز کے ساتھ جو آپ جن ورڈ سے فیملیئر ہیں، جن کا آپ کو میننگ پتہ ہے، جو آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر اسٹار ورڈ آپ پڑھتے ہیں اور یہ آپ کے لیے نیا ہے تو اس کو آپ ہالی ووڈ، بالی ووڈ اسٹار کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کو آپ ریڈینٹ، لیومینس ایسے سینونیمز کے ساتھ استعمال یا ایسوسیٹ کر سکتے ہیں جن کا آپ کو پہلے آئیڈیا ہے اور ان کے یوزج کا پتہ ہے اور آپ کو وہ یاد ہیں۔ اس کے بعد جناب آپ نیمونکس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میتھس میں ہم یوز کرتے تھے کہ پلیز ایکسکیوز مائی ڈیئر آنٹ صبا، تو اس سے ہمیں ایزیلی یاد ہو جاتا تھا کہ ہم نے پہلے پرینتھسز کو جو ہے وہ سالو کرنا ہے، پھر ایکسپوننٹس کو ایسے فردر پروسیڈ کرنا ہے۔ تو اس میں بھی ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم جو ڈیفیکلٹ ورڈ یا ایڈیم یا وکیب ہے اس کو ہم کسی انٹرسٹنگ اور میموریبل سینٹینس میں جو ہے یا فنی سینٹینس میں جو ہے وہ یوز کر کے تو اس کو میموریبل بنا سکتے ہیں اور اس کو ریٹین کر سکتے ہیں اپنی میموری میں۔ دین جناب اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ جناب ورڈ میپ کا یا ورڈ میپنگ کا ٹیکنیک استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے یا کیسے ہے کہ آپ ان دا سینٹر آف پیج آپ اپنا ورڈ لکھیں، جیسے ہم میپ بناتے ہیں، اس کے پھر رائٹ سائڈ پہ اس کا میننگ لکھ لیں، پھر لیفٹ پہ اس کی جو پک ہے وہ پیسٹ کر لیں یا بنا لیں یا چارٹ ڈایاگرام بنا لیں، اور پھر اس کے جناب اوپر جو ہے آپ کے اس کے سینونیمز یا میننگ اور سینونیمز وغیرہ لکھ دیں، اور نیچے جو ہے آپ اس کو سینٹینس میں یوز کر دیں۔ تو یہ جناب ورڈ میپنگ کی ٹیکنیک بھی آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی ٹو ریٹین دا ڈیفیکلٹ ورڈز اینڈ دیئر میننگ ان یور لانگ ٹرم میموری ایز ویل ایز ٹو ریکال دوز۔ دین آپ جو ہے وہ چنکنگ کی ٹیکنیک استعمال کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ ہم جو ہے وہ سملر ورڈز کو یا تھیمز کو ایک گروپ میں، ایک چنک میں جو ہے وہ پیسٹ کر دیں، لکھ دیں، اور اس سے جو ڈیفرنٹ ہیں یا دیگر جو تھیم ہے اس کو ہم جو ہے دوسرے گروپ میں، دوسرے پیج پہ جو پیسٹ کر دیں یا لکھ دیں۔ تو یہ بھی آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا کہ آپ ان تمام ایک ورڈ کے تمام ریلیٹڈ ورڈز یا اس گروپ کے تمام ورڈز کے ساتھ آپ فیملیئر ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ اچھا ویژن ہے تو ویژن سے ریلیٹڈ یہ ورڈ ہیں، اور اس کے برعکس اگر ڈارک ہے، بلیک ہے تو اس سے ریلیٹڈ یہ ورڈز ہیں، اس گروپ کے یہ ورڈز ہیں۔ تو یہ بھی آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا ٹو ریٹین دا ڈیفیکلٹ ورڈز اینڈ دیئر میننگ ان یور لانگ ٹرم میموری اینڈ ٹو ریکال دوز۔ دین جناب آپ نے کیا کرنا ہے، یو ہیو ٹو ریوائز اینڈ ریپیٹ ایٹ ریگولر انٹرول۔ اور ریوائز اور ریپیٹ کرتے ہوئے آپ نے کون سا ٹیکنیک استعمال کرنا ہے یا پریفر کرنا ہے، ایکٹیو ریکال میتھڈ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے جناب کہ آپ نے کوئی ڈیفیکلٹ ورڈ جو ہے وہ دیکھنا، اس کا میننگ، اس کا فلیش کارڈ، اس کا ورڈ میپ وہ نہیں دیکھنا، وہ خود سے جو ہے وہ ٹرائی کرنا ہے، گیس کرنے کی، یاد کرنے کی۔ تو اس طرح سے آپ کا جو ریٹینشن ریٹ ہے وہ بھی بڑھے گا اور آپ کو جو ہے ایک سیلف کوئز بھی ہو جائے گا، تو یو ول بی ایبل ٹو پرفارم بیٹر ان یور ٹیسٹ۔ تو یہ تھی جناب کچھ ٹپس
آپ کی وکیب کو یاد رکھنے کی. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں ایم سی کیوز اور ان کے آنسر کو یاد رکھنا اور ریٹین کرنا کیسے پاسبل یا ایزی بنایا جا سکتا ہے. سبسکرائب اینڈ اسٹے ٹیون فار اسمارٹ اسٹڈی. تھینک یو.